ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کو مجھے بلکہ تمام امت مسلمہ کو صحت سلامتی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات نے ٹائٹل تھمبنیل کے اندر ملاحظہ فرمایا ہے کہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو رزق میں خیر و برکت کے لیے انتہائی آسان اور مجرب شدہ وظیفہ۔ سامعین ناظرین، آج اس پرفتن دور کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر ہر چھوٹا سا بڑا غریب سے امیر بھی اس چیز کو پیٹ رہا ہے بیچارہ کہ مہنگائی عروج پر ہے۔ گھی کہاں پہ پہنچ گیا، پٹرول کہاں پہ، ڈیزل کہاں پہ پہنچ گیا، تو مہنگائی بڑی عروج پر ہے۔ اب ہماری جو تنخواہ ہے وہ ہمارے برسر نہیں آتی۔ اب ہماری سیلری ہے تقریباً 15 سے 20 ہزار اور ہمارا جو ماہانہ خرچہ آتا ہے وہ تقریباً 40 ہزار آتا ہے۔ اب رزق کے اندر کچھ برکت ہی نہیں رہی، تو اس کے لیے آپ کو انٹرسٹنگ وظیفہ بتا دیں۔ تو ان سے پہلے میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ رزق کا تنگ ہونا یا بادشاہوں کا ہمارے اوپر مسلط ہو جانا یہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جو اللہ رب العزت سے براہ راست حدیث قدسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے قلوب میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں بادشاہوں کے دل۔ جب تم میری نافرمانی شروع کر دیتے ہو، میری نافرمانی پر اتر آتے ہو، تو میں بادشاہوں کے جو قلوب ہیں وہ تمہارے خلاف کر دیتا ہوں، تمہارے اوپر میں مسلط کر دیتا ہوں۔ اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے ہمارے پاکستان کنٹری کے اندر عمران خان پہلے آیا تھا، اس نے ظلم کیا عوام کے اوپر، مہنگائی شروع کر دی۔ اس کے بعد مسلم لیگ والے آئے، انہوں نے مہنگائی شروع کر دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہمارے اوپر عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ مجھے بتائیں جتنی بھی مہنگائی ہو چکی ہے، پٹرول 115 سے لے کر آج 200 یا 250 کا بک رہا ہے، چل رہا ہے، تو کیا ہم نے اللہ رب العزت کے پاس رجوع کی ہے؟ نہیں، بادشاہوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور جی گھی مہنگا ہو گیا، نواز شریف نے ایسے، شہباز شریف نے اتنا مہنگائی کر دی ہے، عمران خان نے ایسے کر دیا فلاں۔ نہ، اللہ رب العزت کی طرف پھر بھی ہم رجوع نہیں کی۔ کیا ابھی ہم کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر کیا روئے ہم اللہ رب العزت کے سامنے، یا اللہ کریم اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اب ہم گھر کے اخراجات کیسے پورے کریں؟ کبھی گڑ گڑا کر رو کر دعا کی ہے اللہ رب العزت کے سامنے؟ نہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے تو جانا پسند ہی نہیں کرتے نا۔ پھر ہمارے اوپر بادشاہ کیسے مسلط نہ ہو، مہنگائی کیسے نہ ہو، مہنگائی کیسے عروج پر نہ پہنچے، گھر کے اندر تنگ دستیاں کیسے نہ ہوں، غربت اور فاقے کیسے نہ ہوں۔ ہم نے دین کو پس پشت ڈال دیا۔ اور بات چھوڑو، نماز کو دیکھ لو، ہم دن کے اندر کتنے وقت نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے دی ہیں، 24 گھنٹے میں سے ہم صرف 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں نکال سکتے۔ مزدور ہے تو وہ اپنی مزدوری میں مست ہے، وہ مزدوری میں لگا ہوا ہے، امیر ہے تو اپنی وہ امیری میں مست ہے، اپنے پیسوں میں لگا ہوا ہے، نماز کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نماز کو سامنے رکھو، دین کو سامنے رکھو، پھر خدا کی قسم تھوڑا سا رزق ہوگا، اللہ رب العزت اس کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے اور اچھے بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ بہرحال اگر رزق کے حوالے سے خاص کر اس دور کے اندر پریشانی ہے تو
تو ان لوگ کو یہ یکم محرم الحرام کو یہ ضرور وظیفہ کرنا چاہیے، اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہے۔ بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ جو کوئی بھی یکم محرم الحرام کو 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھتا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور پھر دوسری رکعت کے اندر بھی سورۃ فاتحہ پڑھی، سب سے پہلے سورہ فاتحہ دوسری رکعت کے اندر، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر ایک دعا ہے، یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انت اللہ العبد القدیم ھذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان الرجیم والامانۃ من السلطان الجابر ومن شر کل ذی شر ومن البلاء والآفات واسألک العون والعدل علی ھذہ النفس الامارۃ بالسوء والاشتغال بما یقربنی الیک یا بر یا رؤوف یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام۔ اگر آپ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں تو بفضل تعالی انشاءاللہ تعالی آپ پورا سال شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اس طرح آپ کے رزق کے اندر، کاروبار کے اندر، گھر کے اندر، غلے پلے کے اندر اللہ رب العزت انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ دعا کرو اللہ رب العزت جتنے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔